بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تاکہ اپنے دل کا بدلہ لے سکے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب مقدونیہ کے قبائل کی کونسل نے فلپ کے قتل کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا تو اب ایک نیا اور نہایت اہم سوال سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مقدونیہ کا اگلا حکمران کون ہوگا؟ دربار میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ اگر فلپ کی وفات کے بعد فوراً کسی کو حکمران نامزد نہ کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ طاقتور قبائل ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنی اپنی پہاڑی آماجگاہوں میں واپس چلے جائیں گے اور یوں مقدونیہ کا مضبوط شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا۔ ایک متحد سلطنت لمحوں میں ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتی تھی۔ اسی نازک موقع پر ہر طرف مختلف آراء سنائی دینے لگیں۔ دربار میں بیٹھے سردار، رئیس اور لشکری اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ان میں سے اکثریت اس بات کے حق میں تھے کہ فلپ کے بعد اس کا بیٹا سکندر ہی تخت سنبھالے، کیونکہ وہی اس کا حقیقی وارث تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس فیصلے کی سخت مخالفت کر رہے تھے اور ہر ممکن طریقے سے اعتراضات اٹھا رہے تھے۔ ان مخالفین میں سب سے آگے اتانوش تھا، جو پہلے ہی سکندر سے نفرت اور مخالفت رکھتا تھا۔ اس نے اور اس کے حامیوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ سکندر در حقیقت فلپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک الزام تھا جس نے محفل میں ایک نئی ہلچل مچا دی۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ جس دن فلپ کی شادی سکندر کی ماں اولمپیاس سے ہوئی تھی، اسی رات ایک پراسرار اور غیر معلوم ہستی نے ساموتھریس کی پجارن یعنی اولمپیاس کے بدن میں بچے کی تخلیق کی تھی۔ ان کے مطابق یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب اور مافوق الفطرت راز تھا۔ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اس رات ایک سانپ اولمپیاس کی خوابگاہ سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا تھا، جو اس واقعے کو اور بھی پراسرار بنا دیتا تھا۔ کچھ لوگ اس کہانی کو مزید بڑھاتے ہوئے کہنے لگے کہ سکندر دراصل فلپ کا نہیں بلکہ دیوتاؤں کا بیٹا ہے، ایک ایسا بچہ جسے کسی الہی طاقت نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جبکہ دوسرے گروہ نے اس خیال کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی سانپ اولمپیاس کی خوابگاہ سے نکلا تھا تو ممکن ہے کہ خود فلپ ہی نے کسی عجیب قوت کے زیر اثر سانپ کی شکل اختیار کی ہو۔ یوں ہر طرف عجیب و غریب کہانیاں اور قیاس آرائیاں گردش کرنے لگیں، جنہوں نے حقیقت کو مزید دھندلا دیا۔ اعتراض کرنے والوں نے یہیں پر بات ختم نہیں کی بلکہ انہوں نے دوسرا اعتراض بھی اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ سکندر فطرتاً ایک شرمیلا اور خاموش مزاج انسان ہے۔ وہ اکثر اپنے خیالات میں گم رہتا ہے اور جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اس پر فوراً بھروسہ کر لیتا ہے۔ ان کے مطابق ایسا شخص ایک مضبوط حکمران نہیں بن سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ اب تک سکندر حقیقت کی دنیا میں کم اور خیالات کی دنیا میں زیادہ جیتا رہا ہے۔ اسے خیالی پلاؤ پکانے کا شوق ہے اور ایسے خواب دیکھتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے بقول سکندر ایک ایسی دنیا کی تلاش میں رہتا ہے جہاں افق کے اس پار عجیب و غریب شہر آباد ہوں، جہاں فلک کو چھوتے ہوئے پہاڑوں کے سلسلے ہوں اور ان پہاڑوں میں مہربان دیوتا بستے ہوں۔ وہ اسے ایک خوابوں میں کھویا ہوا نوجوان قرار دے رہے تھے، ایسا نوجوان جس کے ہاتھ میں ایک عظیم سلطنت کی باغ دوڑ دینا ان کے نزدیک ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ سکندر اپنی اسی خیالی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے استاد محترم ارسطو کے نقش قدم پر چلتا رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسانی ارتقاء کے مطالعے میں وہ ایسی بلند اور انوکھی منزلیں طے کرے جہاں آج تک کسی انسان کا قدم نہ پہنچ سکا ہو۔ وہ علم، فلسفے اور خوابوں کی دنیا میں اس قدر کھویا رہتا ہے کہ اسے حقیقت کی سختیوں اور اقتدار کی نزاکتوں کا شاید اندازہ ہی نہیں۔ ادھر سپہ سالاروں کے درمیان اس اہم مسئلے کو طے کرنے میں تاخیر ہونے پر غم و غصہ بڑھنے لگا۔ رفتہ رفتہ ان کا صبر جواب دینے لگا اور وہ غصے میں آ کر زور زور سے مطالبہ کرنے لگے کہ اس معاملے کا فوراً فیصلہ کیا جائے تاکہ پوری قوم ایک فیصلے پر متحد ہو جائے اور مقدونیہ کے اتحاد و یکجہتی کا شیرازہ بکھرنے سے بچ جائے۔ لشکر کے اندر ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ہر شخص جلد از جلد کسی حتمی اعلان کا منتظر تھا۔ لشکر کے تقریباً تمام ہی سالار اس بات پر متفق ہو چکے
چکے تھے کہ باقی تمام اختلافات اور اعتراضات کو پشے پش ڈال کر سکندر کو ہی اس کے بعد فلپ کا جانشین مقرر کر دیا جائے۔ ان کے نزدیک یہی ایک فیصلہ تھا جو سلطنت کو ٹوٹنے سے بچا سکتا تھا اور ایک مضبوط قیادت فراہم کر سکتا تھا۔ جب لشکریوں کا یہ دو ٹوک اور طاقتور فیصلہ سامنے آیا تو مقدونیہ کے دو بڑے اور بااثر سردار اینٹی پیٹر اور اینٹی گونز بھی اس کے سامنے جھک گئے۔ در حقیقت وہ خود بھی دل ہی دل میں سکندر کے حامی تھے، لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر کے تمام سالار بھی اسی رائے پر متفق ہیں تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا آخری اور فیصلہ کن اعلان کر دیا کہ فلپ کا حقیقی جانشین اس کا بیٹا سکندر ہی ہوگا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اینٹی پیٹر اور اینٹی گونز چند دیگر اہم سرداروں کے ساتھ سکندر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت سکندر اپنی مطالعہ گاہ میں بیٹھا نہایت انہماک سے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا، جیسے دنیا کے ہنگاموں سے بالکل بے نیاز ہو۔ جو ہی اس کی نظر ان معزز سرداروں پر پڑی، وہ فوراً اپنا مطالعہ ترک کر کے کھڑا ہو گیا اور نہایت خلوص اور وقار کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اس نے بڑے ادب سے انہیں اپنے قریب بیٹھنے کی دعوت دی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بیٹھا۔ سب کے سب سکندر کے احترام میں خاموشی سے کھڑے رہے۔ پھر انہوں نے نہایت سنجیدگی اور وقار کے ساتھ اسے اس اہم فیصلے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سکندر کو یہ بھی بتایا کہ اگرچہ اس کے باپ فلپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کسی کو باقاعدہ طور پر اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا، لیکن لشکر کے تمام سالار اس بات پر مکمل اتفاق رکھتے ہیں کہ فلپ کے بعد اس عظیم ذمہ داری کو سنبھالنے کی صلاحیت صرف اور صرف سکندر میں ہے اور اس عہدے کا اصل حقدار بھی وہی ہے۔ یوں باقاعدہ طور پر سکندر کی جانشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس تاریخی لمحے نے مقدونیہ کی تقدیر بدل دی۔ فلپ کے بعد تخت مقدونیہ پر سکندر سوم بیٹھا، وہی سکندر جو آگے چل کر اپنی فتوحات، بہادری اور غیر معمولی قیادت کے باعث دنیا بھر میں سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہوا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ انہی دنوں مقدونیہ کا عظیم اور تجربہ کار سالار پارمینو بھی ایشیا سے واپس لوٹ آیا، کیونکہ اسے سکندر کے باپ فلپ کے قتل کی چونکا دینے والی خبر مل چکی تھی۔ پارمینو کو خود فلپ نے درے دانیال کے اس پار ایشیا پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں اس نے نہ صرف اپنی بہادری بلکہ اپنی حکمت عملی سے کئی اہم کامیابیاں بھی حاصل کی تھیں۔ وہ ایک ایسا جرنیل تھا جس کا نام ہی دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتا تھا۔ جب وہ ایشیا سے واپس آ کر یونان میں داخل ہوا تو اس وقت تک مقدونیہ کے دو بڑے اور بااثر سالار اینٹی پیٹر اور اینٹی گونز دیگر سرداروں سے مشورہ کرنے کے بعد سکندر کی جانشینی کا باضابطہ اعلان کر چکے تھے اور اسے مقدونیہ کا نیا بادشاہ تسلیم کیا جا چکا تھا۔ پارمینو نے جیسے ہی یہ خبر سنی، اس نے بغیر کسی تردد کے اس فیصلے کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کی کھل کر تائید بھی کی۔ گویا اس نے سکندر کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا۔ یوں اب مقدونیہ کے تین سب سے بڑے اور طاقتور سالار ایک طرح سے سکندر کے حق میں کھڑے ہو چکے تھے۔ مورخین ان تینوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی ایک منفرد شخصیت اور انداز تھا۔ اینٹیگونز ایک حد تک سرکش، خودسر اور اقتدار کا خواہشمند انسان تھا، جس کے اندر آگے بڑھنے کی شدید خواہش اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہرس پائی جاتی تھی۔ اس کے برعکس اینٹی پیٹر وفاداری کا پیکر تھا، ایک ایسا شخص جسے صرف اپنے فرائض کی ادائیگی اور احکامات کی تعمیل سے غرض تھی، جو ہر حال میں سلطنت کے استحکام کو ترجیح دیتا تھا، جبکہ پارمینو اپنی غیر معمولی صلاحیتوں، تجربے اور دانشمندی کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط پل کا کردار ادا کر سکتا تھا، ایک ایسا رابطہ جو اختلافات کو ختم کر کے اتحاد پیدا کر سکے۔ لیکن فلپ کی موت کے بعد حالات یکسر بدل چکے تھے۔ اس کی اچانک موت نے ایک مضبوط اور وسیع سلطنت کو گویا سکڑ کر ایک چھوٹی سی اور کمزور ریاست بنا دیا تھا۔ مقدونیہ کے تینوں اطراف میں آباد پہاڑی قبائل جو پہلے فلپ کی طاقت اور رعب کے باعث اسے اپنا بادشاہ مانتے تھے، اب فوراً اس سے الگ ہو کر انہوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ یوں سلطنت کے کنارے ایک ایک کر کے اس کے ہاتھ سے نکلنے لگے۔ مزید ان قبائل سے بھی آگے دریائے ڈینوب کے ساتھ ساتھ ایسے جنگجو اور بربری مزاج کے لوگ آباد تھے جو حملہ آور ہونے، اچانک یلغار کرنے اور دشمن پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑنے میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ صدیوں سے جنگ و جدل کے عادی تھے اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ فلپ کی موت کی خبر سنتے ہی انہوں نے بھی مقدونیہ
سے اپنی وفاداری ختم کر کے علیحدگی اختیار کر لی۔ یوں سکندر کو ایک ایسی سلطنت ورثے میں ملی جو بظاہر اس کے ہاتھ میں تھی مگر حقیقت میں ہر سمت سے بکھرنے کے خطرے سے دوچار تھی۔ اس کے علاوہ سیتھین قبائل جو فلپ کے دور میں متحدہ یونان کی طاقت کا حصہ بن چکے تھے، فلپ کی موت کے بعد فوراً علیحدہ ہو گئے۔ وہ اب خود کو کسی کے تابع رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی طرح ایتھنز جو یونان کی ایک عظیم اور باوقار ریاست سمجھی جاتی تھی، جس کے ساتھ فلپ نے ہمیشہ نرم اور دانشمندانہ رویہ اختیار کیا تھا، اس نے بھی فلپ کی موت پر باقاعدہ جشن منایا اور متحدہ یونان سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ یہ منظر مقدونیہ کے لیے نہایت ذلت آمیز اور خطرناک تھا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مقدونیہ ایک وسیع اور طاقتور سلطنت سے سکڑ کر ایک محدود اور کمزور ریاست بن کر رہ گیا۔ دوسری طرف لشکر کی حالت بھی انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ کبھی مقدونیہ کے پاس ایک عظیم اور بے شمار فوج ہوا کرتی تھی جس کی داغ دور دور تک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اب حالات یکسر بدل چکے تھے۔ جن جن ریاستوں اور قبائل نے مقدونیہ سے علیحدگی اختیار کی، ان کے وہ تمام لشکری بھی جو پہلے فلپ کی فوج کا حصہ تھے، اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹ گئے۔ یوں نہ صرف سلطنت کی سرحدیں سکڑ گئیں بلکہ اس کی فوجی طاقت بھی بری طرح کمزور ہو کر رہ گئی۔ مقدونیہ اب بظاہر ایک بادشاہ کے ہاتھ میں تھا مگر اس کے پاس نہ وہ طاقت تھی اور نہ وہ وسائل جو ایک عظیم سلطنت کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جب سکندر نے مقدونیہ کا بادشاہ بننے کے بعد شاہی خزانے کا جائزہ لیا تو اسے ایک اور تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ خزانہ تقریباً خالی تھا۔ اس کے پاس نہ دولت تھی، نہ وسائل اور نہ ہی وہ مالی طاقت جو ایک نئی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ دراصل اپنی زندگی کے آخری ایام میں فلپ نے اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے ایک بڑا اور خطرناک منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایشیا پر حملہ کرے گا کیونکہ اس کا یقین تھا کہ ایشیا کے زرخیز، خوشحال اور دولت سے مالا مال علاقوں پر قبضہ کر کے وہ بے پناہ خزانہ حاصل کرے گا اور اپنی سلطنت کو مزید مضبوط بنا لے گا۔ یہ ایک طرح کا جوا تھا، ایک ایسا خطرناک قدم جس پر فلپ نے اپنی تمام امیدیں لگا دی تھیں۔ مگر اب صورتحال یہ تھی کہ مقدونیہ کے خزانے میں اتنی بھی دولت موجود نہیں تھی کہ لشکر کے اخراجات 2 مہینے سے زیادہ برداشت کیے جا سکیں۔ یہ ایک نہایت تشویشناک حالت تھی۔ ایسے میں سکندر اور اس کے قابل سالاروں نے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے عظیم استاد ارسطو کے پاس گئے تاکہ اس نازک صورتحال میں کوئی دانشمندانہ راستہ نکالا جا سکے۔ ارسطو نے نہ صرف سکندر بلکہ اس کے تمام سپہ سالاروں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ وہ کمزوری کا شکار ہونے کی بجائے طاقت کا مظاہرہ کریں۔ اس نے کہا کہ جو ریاستیں، قبائل اور قوتیں مقدونیہ سے علیحدگی اختیار کر چکی ہیں، ان پر فوراً حملہ کیا جائے اور انہیں دوبارہ زیر نگی لایا جائے۔ یوں مقدونیہ کی کھوئی ہوئی طاقت اور ہیبت کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ یہ ایک جرأت مندانہ مگر خطرناک حکمت عملی تھی، لیکن شاید یہی وہ واحد راستہ تھا جو ایک بکھرتی ہوئی سلطنت کو پھر سے جوڑ سکتا تھا۔ ارسطو کا یہ جرأت مندانہ مشورہ سن کر سکندر نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اب کمزوری دکھانے کا وقت نہیں بلکہ عمل کرنے کا وقت ہے۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے اپنے لشکر کو منظم کرنا شروع کیا، ہر سپاہی کو تیار کیا اور ایک مضبوط حکمت عملی ترتیب دی۔ اپنی غیر موجودگی میں مقدونیہ کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اس نے اپنے مرکزی شہر پیلا میں اپنے قابل اعتماد سالار اینٹیپیٹر کو چھوڑ دیا تاکہ سلطنت کے اندرونی معاملات قابو میں رہیں۔ پھر وہ خود ایک عزم اور جوش سے بڑے لشکر کے ساتھ باقی قوتوں کو کچلنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سکندر نے سب سے پہلے بربری، سیتھین اور آس پاس کے دیگر سرکش قبائل کا رخ کیا۔ اس کا حملہ اچانک، تیز اور نہایت خوفناک تھا۔ اس نے ان سب قبائل کو ایک ایک کر کے شکست دی اور دوبارہ اسی طرح مطیع اور فرمانبردار بنا لیا جیسے وہ فلپ کے زمانے میں تھے۔ اس کامیابی نے اس کے حوصلے اور بھی بلند کر دیے اور اس کے لشکر میں ایک نئی جان ڈال دی۔ ان فتوحات کے بعد اس نے یونان کی ایک اہم اور طاقتور ریاست تھیبیس کی طرف پیش قدمی کی۔ تھیبیس والوں کے پاس ایک بڑا اور منظم لشکر موجود تھا جو 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصہ مضبوط قلعے میں تعینات تھا جبکہ دوسرا شہر کے اندر موجود تھا۔ وہ خود کو ایک سخت مقابلے کے لیے تیار سمجھتے تھے مگر سکندر اپنے لشکر کے ساتھ پوری رفتار سے ان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی تھیبیس والوں کو خبر ملی کہ سکندر ان پر حملہ آور ہونے والا ہے، شہر کے اندر موجود لشکر
نے باہر نکل کر میدان میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر یہ فیصلہ ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ سکندر اور اس کے سالاروں نے اپنے لشکریوں کے ساتھ ایک ہولناک انداز میں ان پر یلغار کی۔ مقدونیہ کے لمبے نیزوں سے لیس سپاہی ایک بے قابو سیلاب کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ وہ ایسی رفتار اور شدت سے آگے بڑھ رہے تھے کہ تھیبیس کے لشکری سنبھل ہی نہ سکے۔ ان کی صفوں پر صفیں کٹتی چلی گئیں اور میدان جنگ چیخوں اور خون سے بھر گیا۔ جب تھیبیس والے اس خوفناک حملے کے سامنے نہ ٹھہر سکے تو پیچھے ہٹتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہونے لگے، مگر سکندر نے انہیں مہلت نہ دی۔ وہ خود اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے شہر میں گھس آیا۔ اب شہر کے اندر ایک ہولناک منظر پیدا ہو گیا تھا۔ ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی، لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور گلیوں میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ یہ ایک ایسی خانہ جنگی بن گئی تھی جس میں نہ کوئی محفوظ تھا اور نہ ہی کوئی راستہ فرار کا نظر آ رہا تھا۔